السلام علیکم۔ نمرا اور خوفناک بلّا۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی لوئیں سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے دیکھا تو وہ ان کے گھر کی طرف دیکھ کر ہی بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کمینہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہش ہش ہش، وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، نمرا بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لے۔ شہر ہی ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر، اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں، ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی۔ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ لڑکی انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا، اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑا گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب کے بعد بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نہ انہیں خدشہ سا ہوا؟ جی میری امی، پیاری اماں، پکا؟ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں بعد آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں، آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے گڑگڑا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھوڑا تھا۔ ارے اماں، اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی، وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے
کیوں میرے دل میں وہ ہول اٹھ رہے ہیں جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اس لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے تین دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے، اور وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھی۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھکا دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی اور وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھی۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جانوروں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کے بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا اندازہ بے جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک آواز کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکتی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں، مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے۔
निम्मी मेरी जान वो तरफ कर उसके पास आए थे और उसे उठाकर ऊपर की जानब भागे थे। उल्फत बेगम इनकी चीखों पुकार सुनकर खुद भी तेजी से ऊपर की जानब बढ़ी थी और सामने निम्रा को बेसीधा देखकर इनके हाथों पांव फूल गए थे। निम्रा मेरी बच्ची क्या हुआ है? वो इसके सरहाने बैठकर इसका गाल थपथपाने लगे। अशरफ क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो रो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल की है उल्फत, हमारी निम्मी को कुछ नहीं होगा, वो इनको हौसला देते हुए बोले। हालांकि वो अपनी इकलौती लगत जिगर को देखकर खुद भी डर गए थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया था। क्या हुआ है डॉक्टर? मेरी बच्ची को कुछ नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था और कोई मसला नहीं है। मैंने इन्हें सुकून वाला इंजेक्शन लगा दिया है। अभी वो सो रही हैं, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगी। आप ये दवाइयाँ खिलाएं, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। इन्होंने नुस्खा इनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। इन्होंने मुस्कुराकर नुस्खा थामा और इन्हें छोड़ने बाहर की जानिब आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयाँ लेने चले गए थे। वो थोड़ा सा कसमसाई थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुके देखकर वो चीख कर उठ बैठी थी। इसका वजूद थर थर कांप रहा था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 को देखें। हमारी कहानी सुनने के लिए का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।